تو وہاں پہ جیسے ہی اس نے درخت کی شاخ کو ہاتھ ڈالا تو ایک شیش ناگ نے وہاں پہ اس کا استقبال کیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اوپر جا کے سانپ کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی دوران سانپ اس کو ڈسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس 18 گھنٹے کے اندر اسد مجید کی جو سوچ ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اس وقت وہ اس ناگ سے نبٹنے کے ساتھ ساتھ اس 8 سے 10 فٹ پانی سے نبٹنے کے ساتھ ساتھ اور کیا سوچ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ سیلاب ایسی داستانیں رقم کر رہا ہے کہ سنتے ہوئے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وزیر آباد رسول پور کے اسد مجید کی کہانی شاید آپ نے ابھی تک نہ سنی ہو۔ وہ اسد مجید جو کہ پانی میں بہہ گیا اور اس کے بعد جب اس نے پناہ لینے کی کوشش کی ایک درخت کے اندر، تو اس درخت کی شاخ پر ایک 5 سے 6 فٹ کا کالا ناگ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف اس کے ناگ تھا، دوسری طرف اس کے جنگلی چوہے تھے، اور اس نے اس درخت پر 18 گھنٹے لٹک کر گزارے۔ اسی دوران وہ سانپ سے باتیں بھی کرتا رہا، اور ساری رات اندھیرے میں جب ناگ اس کو نظر نہیں آ رہا تھا اس وقت کیا ہوتا رہا اور ناگ اس کو کس طرح سگنل دیتا رہا۔ وہ کون سی باتیں اس نے ناگ کے ساتھ کی کہ وہ دونوں 18 گھنٹے اس درخت پر اکیلے گزارنے پر رضامند ہو گئے۔ یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بنائی گئی، ٹیبل پر بنائی گئی سٹوری ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو BBC نے بھی پبلش کیا سٹوری کو، اور ہمارے پاس اس شخص کی تصویریں اور شاٹ بھی موجود ہیں، اور اس علاقے کے منظر بھی سارے کا سارا موجود ہے جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا۔ شام کا وقت تھا، 28 اگست کا یہ واقعہ ہے، جب خبر آئی کہ دریائے چناب میں اونچے درجے کا سیلاب آ رہا ہے۔ اب یہ دریا کے کنارے ہی اس کا ایک بیلا یعنی ڈیرا تھا وہاں پہ، جہاں پہ اس کے 33 جانور تھے۔ اس کے ساتھ مزید 6 سے 9 لوگ اور موجود تھے، اس کے بھائی، اس کے نوکر اور دیگر لوگ وہاں پہ۔ اس نے ان کو وہاں پہ کشتی بھی تھی وہاں پہ، اس نے ان کو کہا کہ آپ کشتی کے اوپر جائیں، میں جانوروں کو کھول کے ان کی کمر پر بیٹھ کے گھر تک آ جاؤں گا۔ ابھی 4 سے 5 منٹ کا وقت گزرا تھا کہ پانی اتنی تیزی کے ساتھ آیا کہ 6 سے 7 فٹ بلکہ 10-12 فٹ تک پانی جو ہے وہ اوپر آ گیا۔ اس نے اپنے جانور کھول دیے تھے، جانور پانی میں بہہ گئے، اور اس نے بھاگ کے توڑی کے اوپر پناہ لی۔ اب توڑی آپ کو پتہ ہے کہ نیچے ساری توڑی ہوتی ہے اور اوپر ایک مٹی سے اس کا لیپ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ توڑی اور وہ لیپ اور وہ سب کچھ اس کے پاؤں سے نکل گیا۔ تھوڑا آگے جا کے ایک خشک درخت کے اوپر، سوکھے ہوئے درخت کے اوپر اس نے پناہ لی، بھاگ کے اس کے اوپر وہ تیرتا ہوا چڑھ گیا، اور جب تقریباً 1 گھنٹہ گزرا ہو، سامنے گاؤں کے اندر اس کے گھر والے دیکھ رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ درخت پر چڑھ گیا ہے تو انہوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ لیکن یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی۔ وہ درخت 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنی جڑ سے اکھڑ گیا، اور اس کے بعد اسد مجید پھر پانی کی لہروں کے سپرد ہو گیا۔ تھوڑا سا آگے وہ جاتا ہے پانی میں تیرتا ہوا تو اسے ایک درخت نظر آتا ہے، وہ درخت جس کی ٹہنیاں پانی کے اندر ایک لٹکی ہوئی تھیں۔ اس نے وہاں پہ تیر کے وہاں وہ جب پہنچا تو وہاں پہ جیسے ہی اس نے درخت کی شاخ کو ہاتھ ڈالا تو ایک شیش ناگ نے وہاں پہ اس کا استقبال کیا، اور وہ پھن پھیلا کے وہاں پر چوکنا ہو گیا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اگر اوپر جا کے سانپ کو بھگانے کی کوشش کرتا ہوں اور اسی دوران سانپ اس کو ڈسنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی موت یقینی ہے، کیونکہ انڈین کوبرا جو ہے یہ نیوروٹاکسن زہر اس کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے کاٹنے سے 60 منٹ کے اندر اندر انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پہ ناگ نے ایک اور کھیل کھیلا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے علاقوں کے اندر جو بزرگ ہیں وہ بھی، اور عام طور پہ ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ یہ کوبرا اپنے منہ سے ایک جھاگ نما مواد پھینکتا ہے، اور یہ مواد جس کو ہم کہتے ہیں مونوکل کوبرا زہر، یہ آنکھوں میں بھی جا سکتا ہے، منہ میں بھی جا سکتا ہے، ناک میں بھی جا سکتا ہے،
کانوں میں بھی جا سکتا ہے، اور جب یہ آنکھوں میں جاتا ہے تو یہ کافی دیر کے لیے انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اور اس کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بالکل منجمد ہو جاتی ہے۔ وہ سانپ اس کے اوپر وہ پھینکنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے اندر اسد مجید اس سے بچ جاتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اندھیرا ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس اندھیرے کے درمیان اس کو وہ ناگ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب ایک ہاتھ سے اس نے، دونوں ہاتھوں سے اس نے درخت کو پکڑا ہوا ہے، اور وہ بڑی مشکل سے اس درخت کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ آدھا اس کا جسم کا حصہ پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور عجیب و غریب وہ ایک کشمکش میں اور جد و جہد کے عالم میں ہے۔ جیسے ہی وہ اپنا ہاتھ یا اپنے جسم کو ہلاتا تھا، سانپ فوراً پھن پھیلا کے پھنکار مارتا تھا، اور اس کو یہ یقین دلاتا تھا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور ایسے میں اسد مجید کو جب کچھ سمجھ نہ آئی تو اس نے ناگ سے باتیں کرنا شروع کر دی، اور ساری رات وہ ناگ سے باتیں کرتا رہا۔ اسد مجید نے اس ناگ کو کہا کہ دیکھ، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، تو بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے، میں بھی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 18 گھنٹے گزر جاتے ہیں، روشنی ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، سانپ اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، پانی اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، اور وہ جنگلی چوہے بھی اپنی ہی جگہ پر موجود ہوتے ہیں۔ صبح کے ٹائم اسد مجید کے گھر والے دریا پر جاتے ہیں، وہاں پہ کشتی والوں سے اپنے مینج کرتے ہیں، اپنا وہاں پہ اس میں ڈیزل اور پیٹرول ڈلواتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اسد مجید کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ اسد مجید کو جب دور سے کشتی نظر آتی ہے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور ایسے میں اس کے گھر والے اور کشتی والے اس کی آواز کو سن لیتے ہیں، اور وہ اس کے پاس آ کے اس کو ریسکیو کر لیتے ہیں۔ اب اسد مجید نے، جس نے 18 گھنٹے اتنے خوف میں گزارے، میں یہ سمجھتا ہوں کوئی انتہائی سخت اعصاب والا شخص ہی اس اذیت سے گزر سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس 18 گھنٹے کے اندر اسد مجید کی جو سوچ ہے وہ انتہائی اہم ہے کہ اس وقت وہ اس ناگ سے نبٹنے کے ساتھ ساتھ، اس 8 سے 10 فٹ پانی سے نبٹنے کے ساتھ ساتھ اور کیا سوچ رہا تھا۔ تو اسد مجید نے بتایا کہ میں اس وقت اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میری بیٹی یتیم ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ماں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں مر گیا تو میری ماں جو ہے وہ میرے غم میں ہی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ساری کے ساری صورتحال 24 گھنٹے بلکہ 18 گھنٹے وہ شخص بھوکا پیاسا، آپ یہ سوچیں کہ آپ نے درخت کو پکڑا ہوا ہے، شدید خوف و ہراس کے آپ عالم میں ہیں، ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی جان لے سکتی ہے، لیکن وہاں نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اور نہ ہی آرام سے بیٹھنے کے لیے کچھ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ارد گرد کوئی ریسکیو کی وہاں پہ کوئی فیسلٹی موجود نہیں تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیلاب جہاں جہاں سے گزر رہا ہے، کسی کی 100 بھینسیں اڑا کے لے گیا، کسی کے بچے اڑا کے لے گیا، کسی کے جہیز کا سامان اڑا کے لے گیا، کسی کا پورا گھر ہی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر گھر کی یہی کہانی، اور ہزاروں اس طرح کی داستانیں سیلاب کی تباہی کے اندر بکھری پڑی ہیں۔ کلائمیٹ چینج کی ہم بڑی باتیں کر رہے ہیں، حکومت بھی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ جی ہم یہ باور کرا دیں کہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، اور جتنی حکومت کی صلاحیت ہے اس سے بڑھ چڑھ کے کام کیے جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب ہر سال پاکستان اس طرح اموات اور تباہی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں؟ کیا ہم نے پچھلے 70 سالوں میں 2 درجن سے زیادہ انتہائی خوفناک سیلابوں کا سامنا کیا ہے؟ کیا اب ہم ان سے جان چھڑوانے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اگلے آنے والی خشک سالی کا کوئی بندوبست کرنے جا رہے ہیں؟ اور اس طرح کی کہانیاں، یہ ایک کہانی ہے، آنے والے دنوں میں اس طرح کی سینکڑوں کہانیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔